بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد اور زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اکثر مسجد میں ہی رہتا تھا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زبان سے تازہ حدیثیں سن سکے۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو وہ اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر محبوبہ ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی 201 نمبر کی آیت موجود ہے۔ یہ آیت یاد کر کے وہ نوجوان فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ وہ نوجوان اسی حالت میں بے ہوشی میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا کہ اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی تعزیت کی، پھر اس کے بعد اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ پھر اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی یہ آیت پڑھنے لگے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ نوجوان نے یہ سن کر قبر سے جواب دیا کہ اے عمر، مجھے میرے رب نے جنت میں 2 باغ دے دیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اس کے بعد کسی قسم کا کوئی وظیفہ یا تنخواہ نہ لیتے تھے، بلکہ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنی گزر بسر کرنے کے لیے اسی پیشے کو اختیار کیے رکھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا کندھے پر اٹھائے مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بازار تجارت کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے خاندان کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ مسلمانوں کے معاملات کے نگہبان ہیں، اس لیے آپ اپنے لیے کچھ وظیفہ بیت المال سے مقرر کر لیں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے معاملات کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کے معاملات کو اچھی طرح دیکھا کریں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین کی مشاورت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 300 درہم مہینہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پریشانی کی حالت میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میرے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور میں نے ان کو برا بھلا کہہ دیا۔ بعد میں ان سے معافی مانگی تو انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فرمایا، الہی ابو بکر کی مغفرت فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 مرتبہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور تم لوگوں نے مجھے جھوٹا بتایا۔ یہ ابو بکر ہی تھے جنہوں نے میری تصدیق کی اور اپنی جان و مال سے میری غم خواری کی۔ کیا اب تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہ چھوڑو گے؟ یعنی کہ تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف نہیں کرو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا۔ ایک دفعہ حج ہو رہا تھا، فضاؤں میں طواف کرنے والوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ بیت اللہ کو تکبیر کے عطر سے معطر کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں دواں تھے کہ اچانک ان خدا کے بندوں کے پیچھے ایک بدو نظر آیا جو قد کا لمبا تھا، اس کے شانے چوڑے تھے، جوانی سے بھرپور تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا تھا جو ایک بڑی سی ٹوکری میں 4 دانوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بدو کچھ اشعار گا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت اللہ کی ایک جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور طواف کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ اے ابو حفص یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ہم بھی طواف کریں تاکہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ چنانچہ وہ دونوں اس دیہاتی آدمی کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدو کو یوں جواب دینے لگے، اگر تو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیں گے۔ یعنی کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہوں تو انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ان واقعات کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔